نہ ہو اور اپنے آپ کو کم ترین ہی سمجھے اور اسی میں رہے کہ عالم بے چارگی ہے غم کا چارہ چاہیے. دوسرا شعر کیا ہے؟ یا محمد آپ کا ہم کو سہارا چاہیے عالم بیچارگی ہے غم کا چارہ چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غم کا چارہ کیسے، عالم بیچارگی اور غم کا چارہ ملا کیسے. یا محمد آپ کا ہم کو سہارا چاہیے، کہ کیسے پھر سرکار کا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پھر سہارا عطا کیا. یہ صرف شعر نہیں ہے، چلو یہ حمید نے نعت پڑھی، کسی نے لکھی، وہ تو اپنی جگہ پہ اللہ پاک اس کو بھی اجر دے، لکھنے والوں کو بھی اجر دے، وہ تو بالکل دعا ہے. لیکن اس شعر کے اندر بڑی حقیقت ہے کہ عالم بیچارگی ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے. دنیا دار کی عالم بیچارگی اس کے حال کے مطابق ہے، اہل علم کی بیچارگی اس کے حال کے مطابق ہے، اور صوفی کی، فقیر کی، درویش کی، کسی بھی اللہ کے دوست یا کلندر کی عالم بیچارگی اس پر بھی ہے، وہ اپنے حال کے موافق ہے. بیچارہ اللہ کی بارگاہ میں ہر کوئی ہے. چارہ کہاں ہے؟ یا محمد آپ کا ہم کو سہارا چاہیے. یا محمد آپ کا ہم کو سہارا چاہیے. تو ہر کوئی بیچارہ ہے، چارہ کر کون ہے؟ وہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نقطہ ہے، یہی حدیث بیان کر کے میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اس کو روایت کیا ہے ابو یعلا نے اور طبرانی نے اور دیگر کتب حدیث نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن عساکر نے، زرقانی نے خصائص کبریٰ میں، یہ اتنی کتابوں نے اس کو لکھا ہے. یہ کوئی اس کو کہانی سمجھے یا کوئی ایسے بات سمجھے تو اپنے ایمان کی کہانی اس کی پھر پوری ہو گئی ہے. اگر تو ایمان رکھتا ہے نا پیارے مصطفیٰ پہ، تو یہ میرے پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس پہ یقین رکھنا لازمی ہے. ویسے بھی اہل علم کہتے ہیں کہ جو حدیث فضائل میں آئے وہ ہر طرح سے ہی روا ہے، جائز ہے، صحیح ہے. تو اس میں اب اس کو ابو یعلا نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، ابن عساکر نے روایت کیا، زرقانی نے روایت کیا، خصائص کبریٰ میں یہ لکھی ہے، اس نے روایت کیا. اتنی کتابیں لکھنے والے اہل علم اور اہل فضل حضرات یہ لکھ کے گئے ہیں. اگر پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو پھر سچی توبہ کر، مسجد میں بیٹھ کے، بیت اللہ میں جا کے سچی توبہ کر. خدا تجھ سے ناراض ہے، پھر خدا تو اسے ناراض ہے. اس کا کوئی پھر ذمہ داری نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی پھر یہ ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ ناراض ہو تو جوتے پڑتے ہیں. حضور نے جبہ مبارک بھی دیا، اللہ نے کہا ہے محبوب تو نے تو جو کرنا تھا تو رحمت ہے، لیکن یہ تیرا گستاخ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں جوتے ماروں گا، جہنم میں پھینکوں گا. عبداللہ ابن ابی منافق تھا، حضور کے ساتھ رہتا تھا، نمازیں پیچھے پڑھتا تھا، منافقت کرتا تھا. تو حضور نے مرتے وقت اس کو جبہ بھی دیا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ تیرا مخالف ہے، یہ اندر دشمنی رکھتا تھا، اندر بغض رکھتا تھا، یہ جہنمی ہے، یہ ادھر ہی جائے گا. یہ منافقت اتنی بری بلا ہے. اور حضور سے اور محبوب رب سے، جس پہ رب عاشق ہو، جس کو رب دیکھتا ہو، دیکھ کے کچھ پڑھتا ہو. کیا پڑھتا ہے؟ درود. کسی کو کیا پتا کیا پڑھتا ہے؟ زبان سے پاک ہے مگر حبیب پر پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں حبیب کو پڑھتا ہے، حبیب کو پڑھتا ہے. تو اتنی کتابیں لکھ رہی ہیں. کیا لکھ رہی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت. وہ روایت کیا ہے کہ عالم بے چارگی ہے غم کا چارہ چاہیے.
یا محمد آپ کا ہم کو سہارا چاہیے. کہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں گیا اور یہی کہا یا محمد ہم کو آپ کا سہارا چاہیے. یہ مصرع خالی نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. میں بیان کر رہا ہوں حدیث میں نے موبائل میں رکھی ہوئی ہے، کتابیں بڑی اٹھانے کی نسبت چھوٹا سا ایک موبائل ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں. سیاہ ستہ پوری حدیث کی 6 کتابیں اسی میں، تفاسیر اسی میں، میری ساری بکس اسی میں، اتنی سی ایک سم میں. کہتے ہیں نامہ اعمال پتہ نہیں کتنا اس میں کیسا لکھا جائے گا. ارے الو کے پٹھے، نامہ اعمال سے تو یہ زیادہ ہے جو اس میں ہے. تو اگر اس میں اتنی سی سم میں پورا یہ آ سکتا ہے تو تیرا نامہ اعمال اللہ کے یہاں اتنی سی جگہ پہ آ سکتا ہے. اب یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ہاتھ میں دے، اس ہاتھ میں نہ دے. اس ہاتھ والے اور ہیں، اس ہاتھ والے اور ہیں. تو اس کے اندر میں نے یہ حدیث رکھی ہوئی تھی. کیا کہتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے. میں تعریف محمد کر رہا ہوں کیونکہ یا محمد ہم کو آپ کا سہارا چاہیے. ہم سہارا لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. کس کا؟ پیارے محمد کا. کون دے گا؟ اللہ دے گا. یہ اتنی پاک ہستی ہے کہ مانگو محمد سے، خود خدا دیتا ہے، خود خدا دیتا ہے. تو اے سہارا لینے والو سچے دل سے بیٹھو، سہارا ملتا ہے، سہارا ملتا ہے. کون گواہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ گواہ حضرت ابو ہریرہ ہیں اور دلیل ہمارے پاس یہ 6-7 کتابوں کی میں نے بیان کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے والا صحابی بڑی دلیل ہے. صحابی جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب سے اوپر صحابی ہے. ایک ادنا سا صحابی ہر ولی سے اوپر ہے، اتنا بڑا درجہ ہے. وہ جاتا ہے چل کے حضور کی دربار میں، دربار سجا ہوا ہے، وہ جا کے کہتا ہے بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس عطر نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے. اس کے دل میں آیا کیونکہ شادی بیاہ پہ خوشبو وغیرہ لگائی جاتی ہے، ویسے بھی اہل عرب میں رواج آج بھی ہے، اور ویسے تم بھی خوشبو لگاتے ہو، سب ہم بھی لگاتے ہیں. خوشبو لگانا انسانوں کا کام ہے اور مسلمانوں کا کام ہے. ہمیشہ مسلمان سے خوشبو آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند کیا ہے اور آپ نے فرمایا مجھے خوشبوئیں پسند ہیں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل ایسے کرنا کہ ایک بوتل لے کے آ جانا، شیشی، کھلے منہ والی لے کے آنا، تنگ منہ والی نہیں. پتہ چلا بارگاہ رسالت میں تنگ منہ والے کچھ نہیں لے سکتے، کھلے منہ والے جن کا منہ اتنا کھلتا ہے کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہو دے دو، یا رسول اللہ عطا کریں، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری التجا کریں، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر دیں، یا رسول اللہ نظر کرم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا. جب یہ دعائیں یہ التجائیں بارگاہ رسالت میں جاتی ہیں، رسالت کی التجائیں اوپر جاتی ہیں، اوپر سے جب وہ التجائیں واپس آتی ہیں تو کچھ لے کے آتی ہیں، کچھ لے کے آتی ہیں. آگے سمجھ میں؟ حضور نے کیا کہا کہ کھلے منہ والی شیشی لے کے آنا. دوسرے دن وہ شیشی لے کے گئے صحابی رضی اللہ عنہ. حضور نے ایک بازو کو یوں نہ چھوڑا، ایک کو یوں نہ چھوڑا، شیشی کو بھر دیا، پسینہ مبارک سے شیشی کو بھر دیا. اچھا، پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے جا کے جب اپنی بیٹی کو دی، وہ دلہن بنی، اس نے لگائی، تو سارے جو ہے اس سے پوچھتے تھے کہ یہ خوشبو تو نے کہاں سے لائی ہے. بیاہ کر جس محلے میں گئی اس محلے سے بھی جہاں جہاں گزرتی تھی خوشبو آتی تھی، اس سے خوشبو آتی تھی. تو اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہم نے نہیں دیکھی، اتنی زبردست خوشبو. اب ان تمام اہل مدینہ نے کیا کیا کہ ان کے گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا کہ خوشبوؤں والا گھر. اس گھر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. جہاں کچھ عرصہ وہ شیشی پڑی رہی تو گھر سے خوشبو آتی رہی. اب آپ بتائیں کہ خوشبو کشید کہاں سے ہوتی ہے؟ خوشبو کشید ہوتی ہے پھولوں سے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھول ہیں. ہائے ہائے، میرا پیارا آقا پھول ہے اور اس کی خوشبوئیں ہیں، یہ ساری خوشبوئیں ہیں اس کی. کم وقت تو اسے صحیح انسان بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ انسان کامل ہے، اور وہ کیا ہے، کتنا ہے، کہاں تک ہے، اس کو تو بطور انسان نہیں سمجھ سکا. وہ انسان کے بھیس اور روپ میں اللہ کا پھول ہے.